اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے اپنے تمام اہداف مکمل کر لیے ہیں اور اب FATF کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی اور اس بات کا تعین کرے گی کہ پاکستان نے ان سفارشات پر حقیقی معنوں میں عمل کیا ہے یا نہیں جو FATF کی جانب سے پاکستان کو دی گئی تھی۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران کیے گئے اقدامات کے پیش نظر حکومت کو یہ امید تھی کہ نتیجہ پاکستان کے حق میں آئے گا۔ 4 روزہ اجلاس منگل کو جرمنی کے شہر برلن میں شروع ہوا۔ FATF کے 206 ارکان اور مبصرین نمائندگی کرنے والے مندوبین مکمل اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ مبصرین میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور ایگمونٹ گروپ آف فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹس بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے گرے لسٹ میں 4 سال۔ پاکستان جون سن 2018 سے گرے لسٹ میں ہے۔ 9 اپریل کو لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ بھی پاکستان کو اس فہرست سے نکالنے میں معاون ثابت ہوا، جس میں عدالت نے لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید کو دہشت گردی کے الزام میں 33 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کے اقدام کی حمایت کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2 مقدمات جن کی وجہ سے حافظ سعید کو قید کیا گیا وہ پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے دائر کیے تھے۔ مارچ سن 2022 میں پیرس میں منعقد ہونے والی اپنی آخری پلینری میں FATF نے نوٹ کیا تھا کہ پاکستان نے اپنے 2018 کے ایکشن پلان میں 27 میں سے 26 کو مکمل کر لیا ہے۔ FATF نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ جلد سے جلد ایک باقی ماندہ شے پر توجہ دے جو دہشت گردی کی مالی معاونت کی تحقیقات اور اقوام متحدہ کے نامزد دہشت گرد گروپوں کے سینئر رہنماؤں اور کمانڈروں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ہے۔ FATF نے تسلیم کیا کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ کے انسداد کے لیے جون سن 2021 میں 7 ایکشن پلانز اور سفارشات پر عمل کرنے کو کہا گیا تھا۔ ان میں سے 6 کو پورا کر لیا گیا ہے، جبکہ اب پاکستان نے تمام 27 کام مکمل کر لیے ہیں جو اسے FATF کی طرف سے دیے گئے تھے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چین اور کچھ دیگر اتحادی خاموشی سے پاکستان کو تازہ ترین اجلاس کے دوران گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے سرگرم تھے اور اس حوالے سے کام کر رہے تھے۔ بین الاقوامی میڈیا کی حالیہ رپورٹس میں بھی اس خاموش لابنگ کا ذکر کیا گیا جس کی قیادت چین نے کی۔ واضح رہے کہ سن 2020 میں منی لانڈرنگ کے خلاف پاکستان نے قانون میں ترمیم بھی کی تھی تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے، لیکن سن 2021 کے ریویو میں FATF کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قانونی کارروائی اور منی لانڈرنگ کے مقدمات میں پیش رفت کی مزید مثالیں سامنے لانے کو کہا گیا تھا۔ پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا سرمایہ کاروں اور دنیا کے لیے یہ ایک مثبت بات ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں گے، تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بھی مواقع پیدا ہو سکیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے باوجود معاملہ طے کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، جس میں 7 سے 8 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔